تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ابراہیمی معاہدہ، جسے ابراہم اکارڈز بھی کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ آج کی داستان میں ہم آپ کو یہ سب بتانے جا رہے ہیں۔ داستان آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل داستان میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری مفید اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، ابراہم اکارڈز یا ابراہیمی معاہدہ وہ معاہدہ یا نقاط ہیں جن کی بنیاد پر امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں موجود عرب اسلامی ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اس سے روابط قائم کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ابراہیمی معاہدے کی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ویسے تو بطور یہودی ریاست اسرائیل سن 1948 میں منظر عام پر آئی، لیکن اس کے لیے کوششیں کافی عرصے پہلے سے جاری تھیں۔ یہ بات ہے پہلی جنگ عظیم کی کہ جب 1917 میں برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بالفور نے یہودیوں کے حق میں اور سرزمین فلسطین پر بسنے والے عرب، جن میں مسلمان و عیسائی شامل تھے، کے خلاف اعلامیہ جاری کر دیا، جسے تاریخ میں بالفور اعلامیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس اعلامیہ کی روح سے یہودیوں کو سرزمین فلسطین کو اپنا قومی گھر بنانے کی اجازت دے دی گئی اور 1918 میں جنگ عظیم میں برطانوی اتحاد کی کامیابی کے بعد اس پر عمل درآمد شروع کروا دیا گیا۔ سن 1948 میں فلسطین کی سرزمین پر لاکھوں مسلمانوں اور عیسائیوں کا خون بہا کر اور ان کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کر کے برطانیہ اور امریکہ کی سرپرستی میں یہودی ریاست اسرائیل قائم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اسرائیل روز اول سے ہی نہ صرف فلسطین بلکہ خطے کے تمام ممالک سمیت دنیا بھر میں ایک خطرے کے طور پر ابھرا۔ یہودیوں نے گریٹر اسرائیل کی بنیاد کے لیے عرب ممالک کے ساتھ جنگوں کا آغاز کر دیا اور اپنے تسلط کو توسیع دیتے ہوئے 1948، 1967، 1973 اور 1978 کی جنگوں میں مصر، اردن، شام اور لبنان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ 1980 تک اسرائیل نے لبنان پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ اسرائیل کی ان تمام ممالک پر چڑھائی اور قبضوں کے باوجود امریکہ، برطانیہ اور تمام بڑی طاقتیں خاموش رہیں، یا یوں کہیں کہ وہ اس کھیل کا حصہ تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم کے مقابلے میں فلسطین میں حماس، جہاد اسلامی اور لبنان میں حزب اللہ ملیشیات سامنے آئیں اور اسرائیل کے خلاف جد و جہد کا آغاز کیا۔ بالآخر اسرائیل کے جسے سن 1948 سے 1978 یعنی 30 سالوں تک جنگوں میں ناقابل تسخیر ہونے کا گھمنڈ تھا، اسے لبنان میں سن 2000 میں پہلی مرتبہ شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اسرائیلی فوجوں نے لبنان کو خالی کر دیا۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب اسرائیل کی شکست کا آغاز ہوا اور پھر 2006 میں لبنان میں 33 روزہ جنگ، اسی طرح 2007، 2009، 2014 اور 2019 میں فلسطین کی مقبوضہ پٹی غزہ میں ہونے والی جنگوں میں ہمیشہ اسرائیل کو نقصان اٹھانا پڑا، اور اس کے مقابلے میں تحریک آزادی فلسطین کی تحریک آزادی کے لیے سرگرم اسلامی مزاحمت کی تحریکیں حماس، جہاد اسلامی اور حزب اللہ مزید طاقتور ہو گئیں۔ ان حالات کو دیکھ کر اسرائیل کو اپنی بقا کا مسئلہ نظر آنے لگا، جس کی بنا پر ایک مرتبہ پھر امریکہ نے ہمیشہ کی طرح اسرائیل کی مدد کی کوشش کی، لیکن اب جنگوں اور حملے کا زمانہ گزر چکا تھا، اسی لیے اب اسرائیل کے حوالے سے نرم رویہ اختیار کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ عرب دوستوں کی مدد سے ابراہیمی معاہدے یعنی ابراہم اکارڈز کی بنیاد رکھی،
جس میں مشرق وسطیٰ میں امن اور ترقی کی باتیں کی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک کو یہ جھانسا دیا گیا کہ یہودیوں اور عربوں، جن میں عیسائی بھی شامل ہیں، کہ جد امجد تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو یہ تینوں مذاہب ایک ہی جد امجد کے ہیں، لہٰذا ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے۔ ساتھ ہی امریکہ کی جانب سے عرب ریاستوں کو اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی کہ ان ممالک میں جمہوریت کے لیے اٹھنے والی آوازوں کو دبا دیا جائے گا اور اگلے 50 سال تک بادشاہی نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، یعنی مسلمانوں کا وہ تمام قتل عام اور وہ تمام قبضے جو مسلمانوں کی سرزمین فلسطین پر کیے گئے انہیں بھلا دیا جائے اور اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ کیونکہ ان مذاہب اور ریاستوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑ کر معاہدوں کا اعلان کیا گیا، لہٰذا ان معاہدوں کو ابراہیمی معاہدے کہا جاتا ہے، اور اسی جھانسے میں آ کر کئی عرب ممالک جن میں متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان شامل ہیں، اب تک اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں۔ ان عرب ممالک کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد اب پاکستان میں یہ بات پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب عربوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے تو پاکستان کو اس سے کیا مسئلہ ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ مسئلہ فلسطین عربوں یا مشرق وسطیٰ کا نہیں بلکہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، جہاں لاکھوں مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے اور ان کا خون بہا کر اس پر قبضہ کیا گیا ہے۔ رواداری کی بات کرنی ہے تو اسرائیل کو سرزمین فلسطین خالی کر کے مسلمانوں کو واپس کرنا ہوگی۔ دوسری بات کہ اس کا تعلق آباء و اجداد سے ہے تو تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے قابیل سے منہ موڑ کر اس بات کی تعلیم دی کہ رشتہ داریاں ظلم اور جبر کے لیے جواز پیدا نہیں کرتی، بلکہ ظلم سے نفرت انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم۔